بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں جے کے ویوز اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد لطیف آوان. ناظرین کرام، آج میں موجود ہوں شاہین ریئل اسٹیٹ کے آفس میں. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں شاہین ریئل اسٹیٹ کے آنر سی ای او محترم ثاقب شاہین صاحب. ناظرین کرام، ثاقب شاہین صاحب کا اگر میں تعارف کرواتا چلوں تو یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کا جو عملی آغاز ہوتا ہے، ایک ایسا شخص جو مسجد کی چٹائی سے اپنی تعلیمی سرگرمیاں شروع کرتا ہے، اپنی تعلیم کا آغاز کرتا ہے، قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرنے میں تگ و دو میں لگے رہتے ہیں، اور پھر وہی شخص 2021 میں ایک بہترین بزنس مین کے طور پہ سامنے آتا ہے. اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہی شخص، چاہے سماجی کام ہوں، چاہے سیاسی ہوں، کسی دکھی شخص کی مدد کرنی ہو، جس شعبے میں بھی جائیں آپ کو پیش نظر آئیں گے. آج میرے ساتھ موجود ہیں محترم سردار ثاقب شاہین صاحب، اور میں ان کے آفس میں موجود ہوں. میں ان سے بات کرنا چاہوں گا. سر، بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. شاہین صاحب، سر آپ کی زندگی کے بارے میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نہ صرف دنیاوی علوم بلکہ دینی علوم پہ بھی دسترس حاصل رکھتے ہیں، اور بڑا عرصہ آپ نے دینی مدارس میں بھی لگایا، دنیا کے ساتھ ساتھ دین کے ساتھ رغبت، اور پھر ایک کامیاب بزنس مین. یہ دو چیزیں مجھے علیحدہ لگتی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو سب سے پہلے آپ کا شکریہ، آپ تشریف لائے، اور آپ کا بڑا اچھا پازیٹیو رول ہے ہمارے شہر کے لیے، اور صافتی دنیا میں ہمارے شہر کا ایک اچھا نام ہے آپ. رہی بات ہماری جو ابتدائی کیریئر ہے، میرا تعلق چونکہ سراڑی سے ہے، یونین کونسل سراڑی، حلقہ نمبر 2 جیرات راڑکھل کی ایک بڑی یو سی ہے. اور سراڑی سے تعلق کے بعد ہم نے 2005 میں میں نے مدرسے کی جو ہماری فیلڈ تھی اس میں قدم رکھا. سب سے پہلے اللہ کے فضل سے میں نے حفظ قرآن کریم مکمل کیا. اس کے بعد میں نے درس نظامی کا آغاز کیا، اور درس نظامی میں 2018 میں ترنول اسلام آباد دارالعلوم زکریا ایک بہت بڑا ادارہ ہے، اس سے میری فراغت ہوئی. اور روٹین میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو مدارس دینیہ کے طلباء ہیں ان کا رخ بزنس میں اور ان چیزوں میں کم ہوتا ہے. تو ہم نے چونکہ اپنے تعلیمی کیریئر میں طلبہ سیاست کی ہے، مسلم اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن MSO کے نام سے ایک طلبہ تنظیم کا میں کشمیر کا 3 سال پریزیڈنٹ رہا ہوں. تو اس کی وجہ سے ہمیں خاصی سرا ایک ہمارے اندر ایک شعور بلڈ تھا کہ جس کے بعد ہم نے درس نظامی کے فراغت کے بعد 2018 سے 2021 تک میں نے ریئل اسٹیٹ کو پڑھا، سیکھا، دیکھا، اور کام سیکھنے کے بعد پھر 2021 سے پراپرلی ہم نے اپنے کام کا آغاز کیا، اور یہی ہمارا انیشلی پہلا آفس ہے. الحمدللہ ہمارے دوست احباب، لوگوں کی دعائیں، لوگوں کے تعاون، لوگوں کے اعتماد سے ہم نے کم وقت میں کافی اللہ نے ہمیں کامیابی بھی دی. تو یہ ہمارا ہے جی انیشلی جو بنیادی تھا. ثاقب صاحب، آپ نے بات کی ریئل اسٹیٹ کو پڑھا دیکھا، کبھی دوران طالب علمی کبھی سوچا تھا کہ میں یہ ایجوکیشن مکمل کرنے کے بعد بزنس کی طرف جاؤں گا؟ حالانکہ سوچ یہ ہوتی ہے کہ میں تعلیم مکمل کرنے کے بعد سرکاری جاب کروں گا، یا پھر کہیں مسجد اور مدرسہ اپنی دینی خدمات سر انجام دوں گا، دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کروں گا. زیادہ تر تو یہی سوچ ہوتی ہے. کبھی سوچا تھا کہ میں ایجوکیشن مکمل کرنے کے بعد بزنس کی طرف، اور پھر بزنس بھی ریئل اسٹیٹ کا؟ لیکن اس میں یہ ہے جناب کہ بنیادی طور پہ جو دین کی خدمت ہے، دین کی خدمت صرف مسجد اور مدرسے کے ساتھ ہی محدود نہیں ہے، بلکہ دین کی خدمت میں سب سے پہلی چیز ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ انسانیت کی خدمت ہے.
اور انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے، انسانیت کی خدمت کے لیے، انسانیت کا دکھ درد بانٹنے کے لیے آپ کے پاس وسائل کا ہونا ضروری ہے۔ جب اگر ذاتی طور پہ آپ خود ہی مستحق ہیں تو آپ کسی مستحق کی داد رسی نہیں کر سکتے۔ تو ہم نے اسٹوڈنٹس پالیٹکس میں، طلباء سیاست میں یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ جاب، نوکری یہ مشکل ہے، ہم نے بزنس فیلڈ میں جانا ہے، اور بزنس فیلڈ میں جا کے تو ہم نے اپنے لوگوں کی خدمت کرنی ہے، اپنے لوگوں کو جو ہم سے جو ہو سکا اپنے لوگوں کے لیے ہم نے وہ کرنا ہے۔ اور الحمدللہ اس وقت سینکڑوں لوگ ہمارے ادارے کے ساتھ منسلک ہیں، اور یہ ہمارے لیے خوش بختی بھی ہے، خوش قسمتی بھی ہے، اور ہم اس کو اپنا اعزاز بھی سمجھتے ہیں کہ ان سینکڑوں لوگوں کا روزگار اللہ تعالیٰ نے ہمارے ایک سسٹم سے لگایا ہوا ہے، اس میں ہمارا ایک رول ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ ہمارا کمال ہے، بلکہ ہمارا ایک رول ہے۔ تو یہ اگر ہم اس فیلڈ میں نہ آتے تو اتنے لوگوں کی توقعات پہ پورا اترنا، لوگوں کے مسائل کا حل کرنا، لوگوں کے ساتھ ہیلپ اور امداد کرنا، تو یہ مشکل تھا۔ اس وجہ سے سر میں اکثر دیکھتا ہوں سوشل میڈیا پہ آپ کی ایکٹیویٹیز کو، سماجی کام ہوں، سیاسی معاملات ہوں، ایشوز ہوں، آپ پیش ہوتے ہیں۔ حجیرہ میں دیکھیں، سراڑی میں دیکھیں، پوٹی چپریاں دیکھیں، پانتینی دیکھیں، یعنی حلقہ 2 میں جہاں بھی ہو آپ وہاں پہنچے ہوتے ہیں اور پیش ہوتے ہیں۔ ریزن پوچھنا چاہوں گا کہ ریئل اسٹیٹ کے بزنس راولپنڈی میں اتنی زیادہ مصروفیت، اور اس کے باوجود ہر جگہ پہ پہنچنا یقیناً مشکل ہے، اور آج کی اس جدید دور میں کہ جب ہر بندہ جو ہے وہ بہت زیادہ بیزی لائف گزارتا ہے، لیکن آپ وہاں موجود ہوتے ہیں، اس کی ریزن کس طرح مینیج کرتے ہیں؟ دیکھیے جی، مینیج کرنے کا جہاں تک معاملہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ جب آپ کے دل میں انسانیت کی خدمت کا جذبہ ہو، اور آپ کی یہ سوچ ہو کہ ہم نے اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنی ہے، لوگوں کے کام کاج کرنے ہیں، لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے اپنا رول دینا ہے، اس میں یہ چیزیں مینیج کرنا بظاہر تو ہمیں بھی بڑا مشکل لگتا ہے اور بڑا ٹف بھی ہے کہ ہم یہاں سے حجیرہ، چونکہ پہاڑی سفر ہے، لمبا سفر ہے، آنا جانا، لیکن اس میں جو سب سے بڑی چیز ہے وہ آپ کے اندر جو انسانیت کی خدمت کا ایک جذبہ اور درد ہے، اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اس مدد کی بدولت سے ہی یہ ساری چیزیں مینیج ہوتی ہیں، ورنہ بڑا مشکل ہے کہ یہاں اتنی مصروفیت سے وقت نکال کے وہاں پہ الحمدللہ حجیرہ میں، حلقہ 2 میں، تراڑکھل میں، اس کے علاوہ بھی پورے کشمیر میں الحمدللہ ہمارا آنا جانا لوگوں کے حوالے سے، پھر یہاں راولپنڈی اسلام آباد میں بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ہمارے لوگ حجیرہ کے یا کشمیر کے نہیں بلکہ کسی بھی علاقے کے کسی بندے کا کام ہو اور جو ہماری کیپیسٹی میں ہو ہم اس کو کرنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں، اور یہ ساری اللہ تعالیٰ کی مدد ہے۔ وقت میں بھی اللہ تعالیٰ برکت ڈالتے ہیں۔ بسا اوقات ہم ایک دن میں شاید اتنا کام کر لیتے ہیں کہ جو روٹین کے لوگوں کا شاید اتنا کام نہ ہو، بس یہ اللہ تعالیٰ۔ سر میں کافی دنوں سے دیکھ رہا ہوں آپ کی سیاسی ایکٹیویٹیز، حجیرہ میں کوئی احتجاج ہو آپ پیش ہوتے ہیں، کسی سیاسی ملاقات کا اگر ذکر کریں تو پچھلے دنوں سردار عبدالقیوم نیائی صاحب جو سابق وزیر اعظم رہ چکے ہیں ان کے ساتھ ملاقات، آج دن بھر بھی آپ بیزی رہے اسلام آباد میں مختلف سیاسی ایکٹیویٹیز ملاقاتیں، تو کیا مستقبل میں کوئی پلان ہے سیاست میں آنے کا یا الیکشن لڑنے کا؟ اور لوگ اس طرح کے سوالات لوگ سوچ بھی رہے ہیں کہ شاید ثاقب صاحب آنے والے جو جنرل الیکشن ہیں ان میں سیاسی جو ہے وہ اپنے حلقے کے اندر سیاسی ایکٹیویٹی کریں اور سیاست میں قدم رکھیں۔ دیکھیے جناب، جہاں تک بات ہے سیاست کی، تو سیاست چونکہ ہم اہلیان کشمیر کا ایک بڑا انٹرسٹڈ عنوان ہے، اور الحمدللہ ہمیں اس پہ بڑا فخر بھی ہے کہ سیاست باشعور طبقات میں ہوتی ہے، اور ہمارے ہاں ہر گھر میں سیاست ہوتی ہے، جی اور ایون کہ ہماری خواتین وہ سیاست میں اتنی انٹرسٹڈ ہوتی ہیں کہ جس کا آپ کو میرے خیال سے کشمیر کے علاوہ پاکستان کے کسی اور صوبے میں اس کی مثال نہیں ملتی کہ بڑی ہی سیاست میں وہ متحرک رہتی ہیں اور اپنا ایک رول دیتی ہیں۔ تو ایسے معاشرے میں ہم پرورش کرنے والے لوگ ہیں، تو سیاست بنیادی طور پہ اپنے لوگوں کی خدمت کا نام ہے، اور ہمارے یہاں تو بدقسمتی سے سیاست کا ایک الگ رواج چل رہا ہے، اور سیاست ہمارے یہاں ہوتی ہے وہ پیسے کمانے کے لیے ہوتی ہے، وہ پروٹوکول کے لیے ہوتی ہے، وہ مختلف اقربا پروری کی سیاست اقربا پروری کے لیے ہوتی ہے۔ تو ہمارا تو الحمدللہ
جو لوگوں کی خدمت کا ایک جذبہ ہے وہ ہمارے اندر ہے، ہم اس کو لے کے چل رہے ہیں. رہی بات کہ اگلے الیکشن میں یا سیاست میں آنے کے حوالے سے، اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ ہم نے نہیں کرنا ہے، یہ فیصلہ ہمارے لوگوں نے کرنا ہے، یعنی حلقے کی عوام نے کرنا ہے. اگر ہمارے لوگ یہ ضرور تو محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے حلقہ 2 میں گزشتہ کوئی 40-50 سالہ سیاست وہ 2 گھروں کی سیاست بن کے رہ چکی ہے، اور وہ بھی کوئی اتنی پرانے جو بزرگ تھے اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، وہ قابل لوگ تھے، بڑے لوگ تھے. تو اب جو ہمارے لیڈر ہیں تو وہ لیڈر باپ اور دادے کے نام پہ تو سیاست کر رہے ہیں، وہ اپنی ذاتی صلاحیت اور قابلیت کی بنیاد پہ سیاست نہیں کر رہے ہیں. تو اس وقت حلقے میں ایک بڑی چینج کی ضرورت ہے، اور لوگ بھی اس چیز کو محسوس کر رہے ہیں کہ بھائی کوئی نئے چہرے آنے چاہیے، پازیٹیو لوگ آنے چاہیے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سیاست ہم لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے کریں گے. اور ہمارے یہاں بدقسمتی سے ہمارے شہر کو جو بڑے میجر پروجیکٹ ہیں، بڑے بڑے کام ہیں، ان سے دور رکھا گیا ہے. گزشتہ 10 سال سے ہمارے منسٹر کی جو سمجھ لیں کہ جو کارکردگی ہے تو وہ کوئی اتنی بہت اچھی نہیں ہے. یعنی ہجیرہ میں کوئی میگا پروجیکٹ نہ لا سکے. صرف ہجیرہ نہیں جناب، تراڑکھل میں بھی نہیں دے سکے، پورے حلقے میں کوئی نہیں دے سکے. اچھی وزارتیں ہونے کے باوجود اس وقت بھی وہ منسٹر ہیں، اور پورے حلقے میں ہر طرف احتجاجات ہیں، ہر طرف شور شرابہ ہے. خود ان کے اپنی جماعت کے لوگ ان سے مطمئن نہیں ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ایک حلقہ 2 میں ضرورت ہے، اور ہم ایک لوگوں میں جا رہے ہیں. اگر لوگوں نے ہمیں ایکسیپٹ کیا اور ہماری عوام نے چاہ کہ ہم آئیں تو پھر ہم آئیں گے، وگرنہ اللہ کا فضل ہے کہ روٹین کی جو سیاست ہے وہ سمجھ لیں کہ لوگ پیسے کمانے کے لیے کرتے ہیں. اس کے لیے ہمارے پاس ایک بزنس فیلڈ موجود ہے اور ہم پہلے سے کر رہے ہیں. لوگ پروٹوکول کے لیے کرتے ہیں تو وہ ہمیں کوئی اتنا اس کا ہمارا شوق بھی نہیں ہے. ہمارے پاس ہمارا ریئل اسٹیٹ کی چونکہ ایک ہے سلسلہ، اس میں سارے نظام ہیں. اس میں گیپ ضرور موجود ہے، لوگوں کی توقعات بھی ہیں، لوگ سمجھتے بھی ہیں. اور اگر لوگوں نے ہمیں ایکسیپٹ کیا، اور الحمدللہ گزشتہ کوئی جس دورانیے سے ہم نے ورک شروع کیا تو لوگوں کے اندر بڑا ایک جذبہ موجود ہے، اور لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہاں پہ نئی قیادت آنی چاہیے، نئے لوگ آنے چاہیے، چینج کو لوگ تلاش کر رہے ہیں. اور بڑی سطح پہ لوگ ہر جگہ، ہم جہاں جہاں جا رہے ہیں تو آپ یقین جانیں کہ جناب کہ ہمیں اتنی ایک جگہوں سے ڈیمانڈ آنے کی کہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں بچتا کہ ہم ہر جگہ پہنچ سکیں. تو پھر بھی ہماری کوشش ہے کہ ہم اپنے لوگوں کے دکھ درد میں، اپنے لوگوں کی خوشی غمی میں، اپنے لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے، اور ہمارے شہر کو، ہمارے ہجیرہ اور تراڑکھل کے میگا پروجیکٹس کے لیے، ہمارے لوگوں کے نسلوں کے جو کام ہیں ان کے لیے انشاءاللہ العزیز ہم اپنا رول پلے کریں گے. اور باقی سیاست ہر کسی کا حق ہے، ہر کسی کو کرنی بھی چاہیے. تو یہ انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ ہی فیصلہ. بہت شکریہ. ناظرین کرام، یہ تھے محترم ثاقب شاہین صاحب جنہوں نے آج میرے ساتھ گفتگو کی. مجھے آپ کی فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. دیجیے اجازت، اللہ کے بعد.